السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مرزا ٹی وی آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ آج کل ایک بہت ہی زہر بحث مسئلہ ہے، جس میں ایک امریکہ کے ایک اسکالر نے ثریا ستارے کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے کہ 12 مئی کو جو ثریا ستارہ طلوع ہو رہا ہے اس وقت یہ کرونا کی وبا دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ یوں تو ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ یہ وبا جلد سے جلد دنیا سے رخصت ہو تاکہ معمولات زندگی بحال ہو سکیں، مگر اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حقائق اور خواہشات میں فرق اور فاصلہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہی آج کل سوشل میڈیا پر ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ خبر وائرل ہے کہ 12 مئی کو کرونا کی وبا ختم ہو جائے گی۔ اس اہمیت کے پیش نظر کہ ہمارے آقا و مولا صادق و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب کر کے اسے پیشنگوئی کا رنگ دیا جا رہا ہے، جس کے 12 مئی تک پورا نہ ہونے کی صورت میں الزام بھی ہمارے دین یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیا جائے گا، اور یہ بے احتیاطی جگ ہنسائی کا موجب ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ روایت سے اس حدیث کے صحت و سقم پر ایک محققانہ نظر ڈال کر یہ تجزیہ پیش کر دیا جائے کہ کیا یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جس میں ستارے صبح طلوع ہونے پر وبا دور ہونے کی پیشنگوئی تھی، یا محض ایک صحابی کا قول اور اندازہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں کھجوروں کی بیماری دور ہونے کی ایک نشانی طلوع ثریا بتائی ہے، نہ کہ کسی وبا کے دور ہونے کی خبر۔ اب ہم چلتے ہیں اصل حدیث کی طرف۔ حدیث کے متعلقہ حصہ کے الفاظ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ عثمان بن عبداللہ بن سراقہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے ایک سفر کے دوران مختلف سوال پوچھے۔ ایک سوال علاقہ میں کھجور کے پھلوں کی خرید و فروخت کے بارے میں تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں یعنی کھجور کی خرید و فروخت سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس کی بیماری جاتی رہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے عرض کیا کہ اے ابو عبد الرحمن کون سی بیماری اور یہ کب ختم ہوتی ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب ثریا طلوع ہوتا ہے۔ اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ طلوع ثریا پر پھلوں کی بیماری کے ختم ہونے کی الفاظ اور اندازہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عمر کا ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جسے آج کل معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے طور پر بیان کر کے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ 12 مئی کو یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ مذکورہ بالا موقف کی تائید حضرت امام شافعی کی مسند میں بیان کردہ اسی راوی عثمان کی روایت کے ان الفاظ سے یوں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے عرض کیا کہ یہ کب ہوتا ہے، یعنی پھلوں کی یہ بیماری کب ختم ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا طلوع ثریا کے وقت۔ مسند احمد اور مسند شافعی کے علاوہ اسی مفہوم کی روایت علامہ بہقی نے سنن الکبریٰ میں اور علامہ طبرانی نے معجم الکبریٰ میں بھی بیان کی ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ طلوع ثریا کے وقت پھل کی بیماری ماحول مدینہ میں ختم ہو جانے کا خیال حضرت ابن عمر کا ذاتی اندازہ ہے۔ پھر اس مضمون کی تائید خود حضرت ابن عمر کی دیگر روایات سے بھی ہوتی ہے۔ احادیث کے پرکھنے کے لیے صحیح بخاری ایک بہترین معیار ہے، جو امت میں قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم ہے، ان دونوں سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے ابن عمر کی یہ روایت اس طرح بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کی صلاحیت ظاہر ہونے سے قبل اس کی خرید و فروخت سے منع کیا، اور یہ پوچھنے پر کہ اس کی صلاحیت سے کیا مراد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اس پھل کی بیماری جاتی رہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام بخاری نے حضرت ابن عمر کی اس روایت میں ان کے تشریح الفاظ کے یہ طلوع ثریا کے وقت ہوتا ہے بیان نہ کر کے حقیقت کھول دی کہ وہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ صحیح مسلم سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درختوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ زرد ہو کر پک جائیں اور بیماری سے امن میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو منع فرمایا۔ بخاری و مسلم کی ان روایات صحیحہ کی روشنی میں ثابت ہے کہ حضرت ابن عمر کی روایت میں واضح طور پر مدینہ منورہ اور اس کے ماحول کی بات ہو رہی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت پھل پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کھجوروں کی بیماری کے بعض سالوں میں
لوگوں کے کچھ تنازع پیدا ہونے پر اس وقت اسے منع فرمایا جب وہ کھجوروں کے درختوں کا سودا پھل پکنے سے پہلے ہی کر لیتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس حدیث کا یہی پس منظر حضرت زید بن ثابت سے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں یعنی کھجور کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ جب لوگ کھجور کی فصل کاٹنے اور مالک باغ کی رقم لینے آتا تو یہ خریدار کہتا کہ پھل کو بیماری لگ گئی تھی، اور وہ کھجور کی مختلف بیماریوں یعنی آہا کھجور کی بیماری کی اقسام کا نام ہے، وہ مان مراض کو شام وغیرہ کے لگ جانے کا عذر پیش کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کی کئی شکایات آئیں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ آئندہ کھجور کی صلاحیت ظاہر ہونے اور پکنے سے پہلے خرید و فروخت نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت کثرت مقامات کی وجہ سے ایک مشورہ کے طور پر تھی۔ خارجہ بن زید بیان کرتے تھے کہ اس کے بعد سے ان کے والد حضرت زید بن ثابت اپنی زمین کے پھل 17 صبح کے طلوع سے قبل یعنی جب تک کھجوروں میں سرخی سے زردی نمایاں ہو کر پھل پک نہ جائیں فروخت نہ کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع کیا یہاں تک کہ وہ بیماری سے بچ جائیں۔ اس سے حضرت کی یہ مراد تھی کہ بیماری کا خدشہ کم ہو جائے، اور امام مالک کے نزدیک صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے پھلوں یعنی کھجور وغیرہ کے درختوں کی خرید و فروخت دھوکہ ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مدینہ میں کئی سالوں میں پھلوں کی بیماریاں آنے سے نقصان ہوا تھا۔ اس حدیث میں ایک تشریح طلب لفظ آہا ہے۔ عربی میں یہ لفظ بالعموم پھلوں کی بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ عام وبا کے لیے، جیسا کہ علامہ ابن حجر نے واضح کیا ہے کہ آہا کے معنی پھلوں کے اس نقص اور مصیبت کے ہیں جو ان میں سے کسی بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت میں علامہ القمی نے لکھا ہے کہ دراصل عربوں کا زمانہ جاہلیت سے خیال تھا کہ ثریا ستارہ جو 50 دن تک سورج سے قریب آ جانے کی وجہ سے نظر نہیں آتا اور پھر گرم موسم میں یعنی کہ 12 مئی کو ظاہر ہو جاتا ہے، اس موسمی تبدیلی کے دوران وبائیں اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اور علامہ حربی نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں صرف ارض حجاز کے علاقے میں طلوع ثریا کے بعد پھل کی بیماری دور ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ آہا کا لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا اس سے مراد صرف پھلوں کی بیماری ہے۔ طلوع ثریا کے معنی اب بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں دوسرا وضاحت طلب لفظ طلوع ثریا ہے۔ ثریا چھوٹے ستاروں کا جرمٹ ہے جسے ستارہ صبح بھی کہتے ہیں، اور جو 12 مئی کو قریباً 2 ماہ کے وقفہ سے صبح نظر آ جاتا ہے۔ طلوع ثریا کے معنی کرتے ہوئے علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ در حقیقت اس ستارہ صبح کے طلوع سے مراد گرم موسم میں پھلوں کا پکنا ہے۔ طلوع ثریا اس کی محض ایک علامت ہے۔ یہی بات امام بخاری نے خارجہ کی ان کے والد حضرت زید بن حارث سے روایت میں کھول کر بیان کر دی ہے، جس میں طلوع ثریا سے پھلوں کے پکنے کے معنی ظاہر ہیں۔ اسی طرح علامہ شوکانی نے نیل الاوتار میں طلوع ثریا کے یہی معنی پھل پکنے اور بیماری دور ہونے کے لیے کیے، اور لکھا ہے کہ امام مالک کی موطا میں پھل کے پک کر سیاہی مائل ہو جانے کے الفاظ سے بھی بیماری کے دور ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی موضوع سے متعلق عمرہ کی یہ حدیث کہ پھل فروخت نہ کیے جائے یہاں تک کہ بیماری سے پاک ہو جائیں، اس کا مطلب پھلوں کی بیماری سے ہی ہے، اور یہی اس کے زیادہ غالب معنی ہیں، جس کی تشریح حضرت زید بن ثابت کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جو اپنی کھجور کے باغ ثریا کے طلوع تک فروخت نہ کرتے تھے، اور یہ ستارہ صبح زیادہ تر کھجوریں پکنے اور ہر قسم کی بیماری اور آفت کے بعد ظاہر ہوتا تھا۔ یہ درست ہے کہ طلوع ثریا کا زمانہ اہل علم کے نزدیک بالاتفاق 12 مئی کے بعد ہوتا ہے، اور جہاں تک ماہرین حدیث اور اہل علم کا تعلق ہے انہوں نے اس حدیث سے مراد مدینہ اور اس کے ماحول میں کھجوروں کے علاقے لیے ہیں، اور ستارہ صبح طلوع ہونے سے موسم گرما میں پھلوں کا پکنا اور پھلوں کی بیماری دور ہونے کا مفہوم لیا ہے، لہذا کسی وبائی مرض کا اس کے طلوع ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ثریا کے طلوع ہونے سے مراد کھجوروں کا پکنا ہے، کہ اس وقت کھجوروں کی خرید و فروخت جائز ہو جاتی ہے، ان کا کھانا مناسب ہوتا ہے اور وہ بیماری سے محفوظ ہوتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے علم اور قانون قدرت سے ثابت ہے کہ یہ ستارہ صبح کے طلوع یعنی 12 مئی کے بعد ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مہینہ روایت میں جو طلوع ثریا کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی ذاتی رائے ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیش خبری۔ دوسرے طلوع ثریا ایک علامت ہے اور مراد اس سے پھل کا پکنا ہے۔ تیسرے بیماری سے مراد پھلوں کی بیماری ہے، نہ کہ عام وبا۔
اس ضمن میں ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے بیان کی جاتی ہے، جس میں سریہ کے بجائے نجم عام ستارے کا ذکر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کبھی بھی ستارہ صبح کے وقت طلوع نہیں ہوا اور کوئی بیماری موجود ہو تو یا تو وہ اٹھا دی جاتی ہے یا ہلکی کر دی جاتی ہے۔ اس روایت میں سریہ کے بجائے عام ستارے کا لفظ اپنی ذات میں ابہام متن پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہر ستارہ کے طلوع ہونے پر تو پھلوں کی بیماری دور نہیں ہوتی، کجا یہ کہ ہر وبائی بیماری دور ہونا تسلیم کیا جائے۔ امام ابو جعفر طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت کا متن ابہام نمایاں کر کے لکھا ہے کہ انہوں نے محض نجم یعنی ستارہ کے طلوع ہونے کا ذکر کیا، یہ واضح نہیں کیا کہ کون سا ستارہ۔ یہ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سریہ ستارہ ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق جب ستارہ طلوع ہو تو ہر شہر کے پھلوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے مشہور تابعی عطا سے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ پھلوں سے بیماری دور ہو جاتی ہے جب سریہ ستارہ گرمیوں کے آغاز میں اور حجاز کے علاقے میں شدت گرمی کے وقت شروع سے ہوتا ہے یا پھلوں کے پکنے کا آغاز ہوتا ہے۔ پس سریہ کے طلوع ہونے کے الفاظ سے مراد اصل حقیقت پھلوں کا پکنا ہے اور ستارے کا طلوع اس کی اس علامت کے طور پر ہے، جو دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ میں بھی بیان ہے کہ جب پھل پک جائیں اور سرخی سے زردی مائل ہو جائے۔ چنانچہ علامہ ابن عبد البر اس بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ستارہ طلوع ہو تو ہر اہل بلد سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جن اہل علم نے طلوع سریہ سے کھجور کے بیماری ختم ہونے کے مخصوص معنی لینے کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی بنا پر عام وبا کے دور ہونے کی طرف بھی اشارہ لیا ہے، ان میں ابو العباس سمعانی مناوی وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان معدود سے چند اہل علم نے بھی اصل معنی کھجوروں کے پکنے اور ان کی آفت دور کرنے کے ہی لیے ہیں، اور امکانی طور پر ان دوسرے معنوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ بنی نوع انسان اور دنیا میں بھی اگر وبا پائی جائے تو اس کا دور ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک بھی وبائی بیماری کے دور ہونے کی بات قطعی اور حتمی نہیں ہے، تخمینہ ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ذوقی ذرائع قطعی بھی ہو۔ اگر اس حدیث سے سریہ ستارہ طلوع ہونے کی تاریخ 12 مئی کے بعد دنیا سے وبائی مرض دور ہونا مراد لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس تاریخ کے بعد کوئی وبا دنیا میں رہ نہیں سکتی، اور یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ کئی ایسی وبائیں ہیں جو مئی کے مہینہ میں سالہ سال چلتی رہتی ہیں، جیسے انڈیا میں وبائی بیماری طاعون 1896 سے 1906 تک 10 سال رہی، جس سے لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ پھر جنوری 1918 میں اسپینش فلو کا آغاز ہوا جو دسمبر 1920 تک 36 مہینے رہی اور 17 سے 50 ملین ہلاکتوں کا باعث بنی۔ اسی دوران ہر سال 12 مئی کو سریہ ستارہ طلوع ہوتا رہا مگر وبا دور نہ ہوئی۔ اس تمام تحقیق و بحث کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ حدیث میں طلوع سریہ پر لفظ آہا دور ہونے کے معنی پھلوں کی بیماری ہے، اس کا وبا سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، طلوع سریہ کے معنی 12 مئی کو طلوع ہونے والے ستارہ صبح کے ہیں، جو محض موسم گرما کی آمد کی ایک علامت ہے اور جس سے مراد کھجوروں کا پکنا ہے۔ نمبر 3، طلوع سریہ کے وقت پھلوں کی بیماری کے خاتمہ کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی، بلکہ یہ عربوں کے سابقہ دستور کے مطابق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی رائے اور اندازہ تھا۔ نمبر 4، حضرت ابن عمر کی روایت میں طلوع سریہ یعنی پھل کی بیماری ختم ہونے تک کھجوروں کی تجارت کی ممانعت ان کے مخصوص علاقہ مدینہ منورہ اور حجاز وغیرہ سے متعلق تھی۔ نمبر 5، تاریخی طبی تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ دنیا میں طلوع سریہ کے بعد کئی وبائیں جاری ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی بنا کر 12 مئی کو وبا کے خاتمہ کے اعلان و اظہار چندہ مناسب نہیں، اگرچہ ہر فرد بشر کی طرح بیماری میں بھی یہ خواہش اور دعا ہے کہ اس بلا اور آفت کا خاتمہ جلد ہو، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام بنی نوع انسان رجوع کرتے ہوئے اللہ کی طرف جھک کر اپنا جائزہ لیں اور اپنی خطاؤں کا محاسبہ کریں، اور اس مقدس مہینہ رمضان میں اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرتے ہوئے تسبیح و تمہید و تکبیر کے ساتھ اس کے رحم اور فضل کی بھیک مانگیں، اس کی صفات کا واسطہ دے کر التجا کریں کہ یا حفیظ و یا عزیز و یا رفیق یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، کہ اے حفاظت کرنے والے خدا، اے غالب اور نرمی کرنے والے رب، اے زندہ اور قائم ہستی، ہم تجھ سے ہی مدد کی فریاد کرتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کثرت سے کریں کہ کہیں کہ کسی کو کوئی قوت اور طاقت حاصل نہیں سوائے اللہ کے جو بہت بلند شان والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ دوستو اسی طرح کے مفید اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں مرزا ٹی وی آن لائن۔